ناظرین کرام، حالیہ دنوں میں میڈیکل ایسوسی ایشن علی پور چٹھا کے زیر اہتمام ایک سالانہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروقار تقریب میں بندہ ناچیز کو مدعو کیا گیا، جہاں جماعت اسلامی کے شعبہ الخدمت کے رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوئی۔ ڈسٹرکٹ امیر جماعت اسلامی جناب ڈاکٹر عبید اللہ گور سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی موجودہ سیاسی صورتحال پر میں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ تو ڈاکٹر عبید اللہ گور صاحب بہت زیرک انسان تھے، انہوں نے بہت بریک بینی سے میری گفتگو سنتے رہے۔ آخر میں جو انہوں نے چند نکات اٹھائے وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا، دیکھیں سیاسی اکابرین سے یا سیاست سے آپ مایوسی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن میں جماعت اسلامی اور اپنے اکابرین سے نہ مایوس ہوں، نہ مایوسی کا اظہار کرتا ہوں اور نہ ہی کارکنان سے مایوس ہوں۔ میں مایوس اس دن ہوں گا جس دن جماعت اسلامی کے کسی کارکنان یا اس کے اکابرین کی ڈگری جیلی نکلے گی، جس دن جماعت اسلامی سے کوئی سہولت مرزا جیسا کردار پکڑا جائے گا، جس دن جماعت اسلامی بتا لینے کے لیے لوگوں کو زندہ جلائے گی، جس دن جماعت اسلامی کا کوئی کارکنان ایم پی اے، ایم این اے یا ذمہ داران کرپشن میں پکڑا جائے گا، جس دن جماعت اسلامی کمپرومائز کر کے کسی ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرے گی یا پھر اپنی بہن عافیہ صدیقی کو دشمنوں کے ہاتھوں بیچے گی، جس دن جماعت اسلامی ملک کے ساتھ غداری کر کے ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگائے گی، اور میں مایوس اس دن ہوں گا جس دن جماعت اسلامی حکومت میں نہ ہونے کے باوجود انسانی خدمت کے جذبے سے پیچھے ہٹے گی، جس دن لوگ دوسری پارٹیوں کی طرح اسلامی نظریات سے بھاگ کر عہدوں کے چکروں میں پڑے گی، جس دن جماعت اسلامی مفادات کی خاطر مختلف دھڑوں میں بٹ جائے گی، جس دن جماعت اسلامی پر کسی فرد واحد کا حق ہو جائے گا، جس دن جماعت اسلامی کا امیر عدلیہ میں جا کر یہ کہے گا جج صاحب یہ ملک سود کے بغیر نہیں چل سکتا، جس دن جماعت اسلامی کا امیر اپنے مفادات کی خاطر کسی فرقے کو کافر بولے گا، پھر جماعت اسلامی میں کوئی شرابی زانی عہدے پر فیض ہوگا۔ میں ان کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا تو آخر میں کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین، ظاہری ہار کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں، ہار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے چشمے کا صاف پانی لینے کے بجائے گندے نالے کا پانی لیا اور پیا۔ ہم ان لوگوں کو اس ہار سے اصل جیت کی طرف بلاتے رہیں گے اور یہی ہماری اصلی جیت ہے۔ رب کریم ہماری کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ یہ تمام نکات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے تو اس وقت اعلان ہوا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے میڈیکل ایسوسی ایشن کو ایمبولینس فری عطیہ کی جاتی ہے۔